علم و ادب پن سے میری بات ہو گئی، پرنور صبح جیسی ہر ایک رات ہو سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ گو کے رضوی سادات میں سے ہیں اور سلسلہ نسب منتہی بنی ہاشم ہی پر ہوتا ہے۔ عبداللہ زربخش، جن کا مزار جاجرم مشہد مقدس جاتے میں پڑتا ہے۔ زربخش نے اس لیے کہتے ہیں، میں وضاحت کر دوں کہ ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تھے، بنو عباس کا دور تھا، بیٹھے ہوئے تھے تو کسی دشمن اہل بیت نے ان سے کہا کہ جب جانے کہ تم اولاد رسول ہو کہ دعا کرو تو آسمان سے سونا برسے۔ انہوں نے دعا کی، آسمان سے سونا برسا۔ واہ! میری تعلیم لکھنؤ میں سب سے پہلے مدرسہ ناظمیہ میں ہوئی۔ البتہ میرے استاد بزرگوار افتخار العلماء مولانا سعادت حسین صاحب کی سرپرستی میں میں نے سلسلہ تعلیم شروع کیا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کو بھی صدام ملعون نے زد و کوب کیا، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہ داستان۔ مجھے زیارت کے سلسلے میں شب جمعہ گیا تھا، جی، واپس آ رہا تھا، راستے میں گرفتار کیا گیا۔ یہ شامل کیے کہ آپ کا شمار فقہا میں بھی ہے اور خطبہ میں بھی ہے اور ذاکرین میں بھی ہے، جنہوں نے آپ کو متاثر کیا ہو۔ جہاں تک کہ مجھے سب سے زیادہ اگر میں کسی سے متاثر ہوا ہوں تو وہ میں خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب سے بھی ہیں، جن کو آپ بزرگ کہہ سکتے ہیں، جیسے حمید الحسن صاحب قبلہ ہیں، ان کو آپ بزرگ کہیں۔ مولانا غروی صاحب بھی ظاہر ہے مجھ سے بزرگ ہیں بھائی، لیکن اور ہاں اس کے ان دو حضرات کے علاوہ کوئی آپ کا بظاہر کوئی بزرگ نہیں ہے، یا کہیں ہو۔ اللہ ان دونوں حضرات کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغدیر بک ایجنسی یوٹیوب چینل کے ناظرین، سلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آج پھر ہم محبوب شخصیت کے عنوان کے تحت نشر ہونے والے اس نشریے میں آپ کے روبرو ہیں۔ آج ہمارے درمیان ہمارے شہر عزیز لکھنؤ کی ایک عظیم المرتبت شخصیت ہمارے ساتھ ہیں، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا زاہد احمد رضوی صاحب قبلہ دام ظلہ العالی ہمارے ساتھ ہیں، جنہوں نے ایک عمر گزاری ہے فقہ اور فقاہت کے حوالے سے، اور لکھنؤ سے لے کر نجف اشرف تک آپ کا مسلسل علمی سفر ہے اور بڑی خدمات ہیں۔ یوں قبلہ و کعبہ زاہد احمد صاحب زید پور کے رہنے والے ہیں، ضلع بارہ بنکی کا ایک معروف قصبہ ہے جہاں بڑی مقتدر شخصیات پیدا ہوئیں اور آج بھی مردم خیز علاقہ ہے۔ آج ہم حجت الاسلام مولانا زاہد احمد صاحب سے ان کے احوال کے تحت اور ان کا خاندانی پس منظر اور ان کی علمی خدمات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ قبلہ و کعبہ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ گو کے رضوی سادات میں سے ہیں اور سلسلہ نسب منتہی بنی ہاشم ہی پر ہوتا ہے، لیکن ہندوستان میں آپ کا خاندانی پس منظر یا عراق اور ایران سے جو آپ کے اجداد یہاں تشریف لائے، اس حوالے سے کچھ جانکاری آپ ہمارے ناظرین کو دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں غدیر بک ایجنسی اور ان کا یوٹیوب چینل اور اس میں خدمت کرنے والے حضرات کا، خاص طور سے
ہمیں مولانا صدف صاحب اور شاعر اہل بیت جناب حیدر رضا صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ زحمت فرمائی۔ میں مختصراً عرض کروں جو آپ نے سوال کیا ہے جی، کہ ہمارا سلسلہ نسب جو ہے وہ سادات رضوی اور ہمارے مورث اعلیٰ جناب عبداللہ زربخش جن کا مزار جاجرم مشہد مقدس جاتے میں پڑتا ہے، کیونکہ وہ ہندوستان میں اپنی بیٹوں کو چھوڑ کے واپس پھر وہیں چلے گئے تھے۔ زربخش نے اس لیے کہتے ہیں، میں وضاحت کر دوں کہ ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تھے، بنو عباس کا دور تھا، بیٹھے ہوئے تھے تو کسی دشمن اہل بیت نے ان سے کہا کہ جب جانے کہ تم اولاد رسول ہو کہ دعا کرو تو آسمان سے سونا برسے۔ انہوں نے دعا کی، آسمان سے سونا برسا۔ واہ! اسی رات میں پیغمبر اسلام خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اب تم یہاں سے ہجرت کر لو ورنہ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ اور پھر حکم پیغمبر سے یہ لاہور تک پہنچے۔ جب لاہور میں پہنچے تو یہ تشویش میں تھے کہ اب کہاں جائیں، تو پھر پیغمبر اسلام مولائے متقیان کے ہمراہ تشریف لائے خواب میں اور ارشاد فرمائے یا علی ان کو اس سرزمین تک پہنچا دو۔ وہاں ایک تالاب دکھایا اور اس کے آس پاس جو اس وقت آبادی تھی وہ بھیڑوں کی آبادی تھی، مسلم آبادی نہیں تھی، وہ دکھایا وہاں تک کہ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام باعجاز ان کو لے کے وہ جگہ جو زید پور میں آج بھی موجود ہے وہاں تک لائے، جہاں ان کے بیٹے اور ان کی زوجہ کی قبر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ ان کے جو فرزند تھے جناب زید، ان کے نام سے زید پور آباد ہوا، باقی امروہہ اور مختلف جگہوں پر ان کے بیٹے اور ان کی اولادیں گئیں اور سادات رضوی کا سلسلہ شروع ہوا۔ واہ! تو میرا وطن زید پور ہے۔ میرے والد ریاست حسن پور میں اتالیق تھے مذہبی امور کے، لائبریری وغیرہ تمام چیزیں، لیکن جب ریاستیں ختم ہوئیں اور زمینداری ختم ہوئی تو اس کے بعد وہ زید پور آئے اور زید پور سے پھر لکھنؤ سن 55 میں آ گئے اور سن 56 میں میری پیدائش اسی علاقے میں جو کاظمین کا علاقہ ہے وہ ہوئی یہیں، اس لیے میں پیدائشی اعتبار سے لکھنؤ ہوں، لکھنوی ہوں، وطن کے اعتبار سے زید پوری ہوں۔ چلیے، یہ آپ نے اپنا مختصراً جو خاندانی پس منظر بتایا، یہ ہماری بھی اور ناظرین کی بھی معلومات میں اضافے کا سبب ہوا۔ اب آپ کی جو آپ کے تعلیمی مشاغل ہیں، ابتدائی تعلیم کہاں شروع کی اور پھر علم کی جن منزلوں کو آپ نے حاصل کیا وہ سفر آپ کا؟ میری تعلیم لکھنؤ میں سب سے پہلے مدرسہ ناظمیہ میں ہوئی۔ البتہ میرے استاد بزرگوار افتخار العلماء مولانا سعادت حسین صاحب کی سرپرستی میں میں نے سلسلہ تعلیم شروع کیا اور بہت حد تک انہی سے کسب فیض کیا۔ تربیت کے اعتبار سے فخر العلم واعظین مولانا ملا طاہر صاحب قبلہ میرے مربی ہیں، جنہوں نے ابتدا میں شرعی مسائل اور دیگر چیزوں سے آگاہ کیا بہت بچپن میں۔ پھر تعلیمی سلسلہ میرا مدرسہ ناظمیہ میں تھا۔ اس کے بعد میں نجف اشرف کی طرف چلا گیا اور نجف اشرف میں تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہاں بھی میرے اساتذہ میں ہندوستان کے اعتبار سے مولانا ادیب الہندی صاحب، مولانا رضی جعفر صاحب قبلہ، یہ سب میری ابتدا میں، اور اس کے بعد ایران و عراق کے جید اساتذہ جو اس وقت تھے، آغا خورشیدی، آغا سید جعفر علم الہدا، آغا یساقی، آغا شیخ محمد کوچانی، ان سب سے میں نے ستوحات خاص طور سے وہاں پڑھیں، اور پھر آیت اللہ خوئی
اور آیت اللہ خمینی علیہم الرحمہ کے درس میں شریک ہوا، اور پھر سن 76 میں صدام کے ظلم کا شکار ہو کے بالجبر مجھے عراق سے واپس کیا گیا اور میں لکھنؤ آیا۔ یہ جو صدام کے ظلم کا آپ نے حوالہ دیا، جہاں تک میں نے سنا ہے کہ آپ کو بھی صدام ملعون نے زد و کوب کیا، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہ داستان۔ مجھے زیارت کے سلسلے میں شب جمعہ گیا تھا، جی، واپس آ رہا تھا، راستے میں گرفتار کیا گیا اور مجھے مختلف جگہوں پہ لے گئے، 1.5 مہینے تک مجھے مختلف جگہوں پہ رکھا، اور اس درمیان میں مختلف ایذائیں جو وہ دیتے تھے، اور اگر پوچھا جائے کہ جرم کیا تھا تو میں نے کبھی جب بھی ان سے پوچھا تو انہوں نے جرم بتایا نہیں، بلکہ صرف اتنا تھا کہ تم آیت اللہ خمینی کا نام لیتے تھے، چونکہ میں ان کے یہاں ترجمے میں تھا، ٹرانسلیٹر تھا، جو فتاوی وغیرہ آتے تھے اردو کے، اور مرحوم سید باقر صدر کے یہاں جاتا تھا، تو یہی میرے اوپر الزام تھا کہ تم وہاں کیوں جاتے ہو، وہاں کیوں جاتے ہو، یہ گویا ان کے نزدیک جرم تھا۔ اصل مقصد ان کا تھا، وہ وہاں سے حوزہ علمیہ کو جب ختم کر رہے تھے تو طلباء کو نکالنا، اور اس میں جو اذیتیں انہوں نے دینا شروع کی، جو ایکٹیو طلباء تھے پہلے ان کو ٹارگٹ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے، چونکہ آیت اللہ سید محمد علی شیرازی جن کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا مشہد مقدس میں تھے، وہ آئے تھے ملنے کے لیے، چونکہ بااثر تھے، انہوں نے بہت خاموشی سے میرا پاسپورٹ لے لیا اور ایران کا ویزا اس وقت لگوا دیا تھا، مجھے ایران کی سرحد پر لے جا کے چھوڑ دیا تھا عراقی پولیس نے، اور پھر ایران میں بھی اس وقت شاہ کا دور تھا، وہاں اقامہ ملا نہیں، وہاں رہائش ہوئی نہیں، 15 دن کے بعد انہوں نے وہاں سے بھی مجھے روانہ کر دیا۔ یہ جو آپ کا علمی سفر ہے 1976 تک نجف میں جاری رہا، تو کئی برس آپ نے نجف میں گزارے؟ میں 69 میں گیا تھا، تو کم سے کم 7 سال آپ؟ ہاں 6-7 سال تو سارا 7 برس تقریباً ہو ہی گئے تھے، اور اگر نہ نکالا جاتا تو بہرحال وہاں جلدی طلباء نہیں آتے تھے، 9-9 10-10 سال نہیں آتے تھے، کیونکہ وہاں کے حالات دوسرے تھے، قوت لا یموت والا معاملہ تھا وہاں طلباء کے لیے، اور علم جو ہے عسر میں آتا ہے، یسر میں نہیں آتا ہے۔ بے شک بے شک، علم کے لیے ہے عسر میں آتا ہے، یسر میں نہیں آتا ہے۔ تو وہ علماء یا خطبہ یا ذاکرین، یہ 2 نام اس لیے شامل کیے کہ آپ کا شمار فقہا میں بھی ہے اور خطبہ میں بھی ہے اور ذاکرین میں بھی ہے، جنہوں نے آپ کو متاثر کیا ہو۔ جہاں تک کہ مجھے سب سے زیادہ اگر میں کسی سے متاثر ہوا ہوں تو وہ میں خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب سے، اور ذاکری کی بہت سی چیزیں بعض مواقع پر میں نے ان سے پوچھی اور سیکھیں۔ واہ۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میاں تم پوچھتے ہو تو بتا دیتا ہوں، ورنہ آج کل کون ہے جو پوچھتا ہے۔ صحیح۔ خاص طور سے دبئی میں جو قیام ہوتا تھا 20 دن کا، کیونکہ میں بھی اسی زمانے میں مجالس پڑھتا تھا خواجہ جماعت میں، اور یہ یہاں پڑھتے تھے عزا خانہ زہرہ میں، تو اس درمیان میں مجھے ان سے کافی استفادے کا وقت ملتا تھا، تو میں بہت زیادہ اور حضرات ہیں، مولانا ادیب صاحب ہیں، ان سے یہاں بھی میں نے بہت ہی کسب فیض حاصل کیا، اور بھی، لیکن سب سے زیادہ جو تاثر ہے متاثر ہوں مولانا مرزا محمد اطہر صاحب سے۔ یہ تو ذاکری اور خطابت کے حوالے سے، علمی حوالے سے جس نے آپ پر اثر ڈالا ہو؟ خود مولانا ادیب الہندی صاحب، ہاں وہ بھی، مولانا سعادت حسین صاحب قبلہ، مولانا صادق صاحب قبلہ آل نجم العلماء، ہاں، ان سے بھی جو ہے میں نے بہت ہی کسب فیض کیا ہے ادبیات کے سلسلے میں، خاص طور سے اس لیے کہ میرا اصول رہا ہے کہ نجف اشرف سے آنے کے بعد بھی میں نے اپنے بزرگوں سے کوشش کی ہے کہ علم حاصل کروں، اس لیے کہ انسان کو کسی بھی عمر میں ہو، کسی بھی موقع پر یہ نہ سوچنا چاہیے کہ ہم پوچھیں کیسے، نہیں، جتنا پوچھتا جائے گا اتنا تجربات بھی پڑھیں گے اور علمی مشکلات بھی آسان ہوں گی۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ آپ
کو ہم لوگ ایک مجتہد کی حیثیت سے اور فقیہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور وہ اس عرصے میں جی رہے ہیں کہ جہاں اب بزرگوں میں ہم اپنی بات کریں تو آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں رہا جو سرپرستی کرے۔ استغفر۔ تو بہرحال بزرگ علماء میں آپ کا شمار ہے، چند ہی ہیں جن کو آپ بزرگ کہہ سکتے ہیں، جیسے حمید الحسن صاحب قبلہ ہیں، ان کو آپ بزرگ کہیں گے۔ مولانا غروی صاحب بھی ظاہر غروی صاحب مجھ سے بزرگ ہیں بھائی، لیکن اور ہاں اس کے ان دو حضرات کے علاوہ کوئی آپ کا بظاہر کوئی بزرگ نہیں ہے، یا کہیں ہو تو اللہ ان دونوں حضرات کو سلامت رکھے۔ مولانا شمیع الحسن صاحب قبلہ ہیں، بہرحال ان سے بھی محبت ہے مگر وہ بنارس میں ہیں، لیکن لکھنؤ کی حد تک ان دو حضرات سے بات آپ ہی ہیں، یہ دو حضرات ہمارے بزرگ ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، قبلہ کعبہ حمید الحسن صاحب کو بھی اور سرکار روح الملت کو بھی۔ آپ کو ہم لوگ بحیثیت بزرگ سے اس اعتبار سے زیادہ کہ آپ سے جتنی قربت ہو سکتی ہے وہاں کچھ ادب زیادہ معنی رہتا ہے، تو ہر چیز ان سے دریافت بھی نہیں کی جا سکتی اور زبان کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کی قربتوں میں یہ ہے کہ بزرگی کے ساتھ بے تکلفی بھی شامل ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مجتہد کے لیے کن علوم کی اشد ضرورت ہے؟ ویسے تو علوم کی کوئی انتہا نہیں ہے، جتنا حاصل کرے آدمی، آپ حضرات کی محبت ہے کہ مجھے ظاہر ہے یہ مرتبہ دیتے ہیں اور بزرگ مانتے ہیں، اس لیے کہ میں نے ہمیشہ اپنے دروازے سب کے لیے کھول رکھے ہیں۔ نہیں بالکل، میرے یہاں تکلف و تعارف نہیں ہے، کوئی شخص بھی کسی وقت جو ہے وہ آوے تو کبھی بھی میرے دروازے، اگر میں شہر میں ہوا تو کبھی میرے دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہوتے ہیں۔ جہاں تک کہ آپ نے سوال کیا کہ ایک فقیہ کے لیے، مجتہد کے لیے، اس لیے کہ میں تو خیر مقلد ہوں، مجتہد بہت دور کا مسئلہ ہے، اس کے بڑے شرائط ہیں۔ جی جی جی، مجتہد کے لیے کم از کم 12 سال کا ایک دورہ درس خارج کا مکمل کرنا ہوتا ہے، 12 سال کا ہوتا ہے ایک دورہ، اور کئی دورے جو ہے مکمل کرتے ہیں تب جا کے منزل اجتہاد پہ پہنچتے ہیں۔ اسی لیے میں نے مقلد کہا، اس لیے کہ اگر کوئی اپنے کو مجتہد کہتا ہے تو اس پر پھر تقلید حرام ہے، تقلید حرام ہے بے شک، اس لیے کہ خود صاحب رائے ہو گیا ہے۔ لہذا شروع میں جب بھی کسی نے مجھے مجتہد پوسٹر میں لکھا تو میں نے تردید کی کہ میں مقلد ہوں، مجتہد نہیں۔ آج بھی میں آیت اللہ وحید خراسانی حفظ اللہ کا مقلد ہوں اور تمام مراجع کا احترام کرتا ہوں اور تمام مراجع سے عقیدت رکھتا ہوں۔ تو 12 سال کا دورہ وہ درس خارج، وہ جی، یعنی عمر گزر جاتی ہے سمجھ لیجئے، اس کے بعد بھی وہ ریسرچ کرتے ہیں۔ تو آپ نے تو کوئی صاحب کے درس خارج میں شرکت کی ہے؟ ہاں، اس وقت آیت اللہ سیستانی وغیرہ یہ سب آتے تھے، وہ بڑے سینئر لوگ تھے، میں تو بہت جونیئر تھا اور میں نے کوئی دورہ مکمل نہیں کیا ہے۔ ہاں بھئی، آپ کو تو حکومت نے نکال لیا، ورنہ شاید وہ دورہ مکمل بھی ہو جاتا۔ وہ یہ حضرات جتنے بھی اس وقت مراجع ہیں، خواہ آیت اللہ شیخ بشیر ہوں، خواہ آیت اللہ شیخ فیاض ہوں، یا جن کا ابھی 3-4 برس پہلے انتقال ہوا آیت اللہ سید محمد سعید حکیم، بڑے پائے کے یہ علماء ہیں، یہ سب حضرات اس وقت درس میں آتے تھے۔ آغا مرزا جواد تبریزی، یعنی یہ لوگ آپ کے ہمدرس تھے؟ نہیں، ہمدرس تو یوں بہت سینئر تھے، لیکن چونکہ وہاں کا دستور کلاسز والا نہیں ہے، سب ساتھ بیٹھتے ہیں، لہٰذا میں کہہ سکتا ہوں کیا، ورنہ یہ کہ یہ حضرات بہت ہی سینئر اور بہت ہی عظیم المرتبت شخصیت اس وقت بھی تھے ہمارے دور میں۔ جی اچھا، یہ تو ہو گیا۔ موجودہ دور میں جو لوگ ہیں، کوئی ایسا ہے کہ جو آپ کو متاثر کرتا ہو اپنی کسی بھی خدمات کے حوالے سے؟ بھائی فی الحال تو ارادہ نہیں ہے۔ اچھا، جو نئی جنریشن آنے والی نسل ہے، ان میں سے کسی سے آپ کو امید ہے کہ یہ لوگ کچھ کریں گے؟
اس میں خود آپ کے سلمہ بھی ہیں ابو طالب میاں، بہت اچھی مجلس۔ اللہ کرے ہم سب کے لیے یہی کہتے ہیں کہ وہ اس نہج پہ باقی رہیں، ائمہ اہل بیت کے علیہ السلام کے فضائل و مصائب اور دشمنان اہل بیت کے متائن بیان کریں۔ واہ، میں اپنے لڑکے سے خاص طور سے کل بھی انہوں نے جو مجلس پڑھی اور اس میں ذکر کیا کہ اسے لا کے مجالس المومنین والا، تو یہ سب چیزیں خاص طور سے میں فرمائش کرتا ہوں ان سے، واہ، کیونکہ متائن، اور اس میں 3 جلدیں بہار الانوار کی جو ہیں 29، 30 اور 31 نئی جو چھپی ہے، یہ متائن کی جو ہیں، اور اس کے علاوہ تشہید المتائن تو ہے ہی ہے بات، وہ تو جتنی بھی کتابیں آج لکھی جا رہی ہیں اسی کے حوالے سے لکھی جا رہی ہیں۔ یہ جو 30ویں 29ویں جلدیں ہیں بہار کی چھپی ہیں، یہ اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہیں یا نہیں؟ اب اردو میں نہیں معلوم، نہیں ہوئی گو کہ یہ آپ کا انٹرویو ہے، لیکن آپ سے یہ جی اردو میں نہیں ہوئی ہے انٹرویو کے دوران کہ آپ اگر نہیں، یہ ایران سے جو چھپی 110 جلدوں والی، اس میں اردو میں، اس میں کی اردو نہیں ہے، اس میں یہ فارسی والی نہیں، 4 معصومین کے حالات پہ تو اردو میں وہ تو اردو میں اچھا ہو گئیں، 10 جلدیں آ گئیں۔ تو اگر آپ کوشش کریں تو ان 3 جلدوں کا اردو میں ترجمہ کرا سکتے ہیں۔ دیکھیے، ترجمہ کرنا بہت آسان ہے لیکن طباعت بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ جو قوم کی سرد مہری ہے کتاب کے سلسلے میں، جو کچھ ہم نے چھاپی ہیں وہی رکھی ہوئی ہیں، صحیح، تو وہ ہمت توڑ دیتی ہے۔ اچھا، تحریری جو کارہائے نمایاں آپ کے ہیں، اس میں جیسے آپ نے فوق بالگرامی صاحب کی کتابیں اور ان کی تلخیصات شائع کی، ہم نے ترجمے بھی کیے اس کے ساتھ، جیسے علامہ القرآنی جن کا ابھی حال میں انتقال ہوا ہے، اور یہ حیدری وہ جو ہیں ان کا جوابات دے رہے تھے، وہ جو بدعقیدہ ہیں، ایران میں ہاؤس اریسٹ ہو گئے الحمدللہ، کمال حیدری، ہاں، ابھی انتقال ہوا ہے جناب قرآنی کا، بہت جید عالم تھے لبنانی، مگر ایران میں رہے ہمیشہ، اور ہماری بڑی ملاقاتیں ہوتی تھیں، ہاتھ میں انگوٹھی بھی ہماری انہی کی دی ہوئی ہیں۔ ان کی کتاب تھی جب وہ کویت میں تھے، الشباب والدین، بہت پیاری کتاب تھی وہ، مختصر سی، سب سے پہلے ہم نے اس کا ترجمہ کیا، پھر اس کے بعد آیت اللہ خمینی کی یہ کتاب جہاد اکبر جو ہے، اس کا ترجمہ بھی ہم نے کیا، اور تراجم کیے زیادہ تر ہم نے۔ اچھا، تصنیف میں کچھ ہیں؟ تصنیفات میں کچھ آپ کا یا نہیں، تصنیف میں کوئی چیز نہیں، تالیف یہ تصنیف بس ترجمے کیے، اور پرانی کتابیں جو نہیں مل رہی تھیں ان کو دوبارہ ان کو، جیسے ذکر الطیار ہے مثلاً، یا یہی آپ نے اسوۃ الرسول جو بتائی، حالانکہ مکمل نہیں ہو چکی، وہ ہو سکی وہ بھی، اس کے علاوہ مولانا سعید اختر صاحب کی کتابیں، موت سے قیامت تک، اسلام کا معاشی نظام، اس طریقے سے کتابیں جو ہیں وہ چھاپی، یا اذان میں اعلان ولایت امیر المومنین، ہاں، وہ کتاب بھی آپ نے وہ چھاپی، موسیٰ رضا صاحب نے جو مرتب کی تھی، سب یہ مختصر سے خدمت ہے ہماری۔ باقی تراجم کرتے رہے، جس کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، جو بعض چیزوں کے ترجمے بھیج دیتے ہیں۔ بعض انقلاب کے زمانے میں، انقلاب عراق کے زمانے میں جو تحریک چلتی تھی اور عربی کے وہ آتے تھے، تو بنگلور میں جب ہم علی پور میں تھے تو ہم ترجمہ کر کے اسے وہاں چھپتی تھیں وہ چیزیں، اخبار کی شکل میں، اور لوگوں تک پہنچتی تھیں۔ چلیے، یہ سب سوالات آپ کے، کیونکہ انٹرویو بہت طویل نہیں ہو سکتا، آپ سے تو مسلسل بات کرنے کا دل چاہتا ہے، کیونکہ شہر لکھنؤ کو آپ نے جس دور میں دیکھا ہے، ہم نے جب آنکھ کھولی تو اس کا کافی حصہ بیت چکا تھا۔ آپ کے بچپن کے لکھنؤ میں اور آج کے لکھنؤ میں آپ کچھ فرق محسوس کرتے ہیں؟ بہت فرق ہو گیا ہے جی، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ سماعت کے اعتبار سے، جو خاص طور سے آج کل جو یہ محافل جو ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، اس میں بعض شعراء جو اشعار پڑھتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے ناسمجھ لوگ بغیر سمجھے ہوئے اس پر داد دیتے ہیں، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ اسی
جشن قائم میں کون آزمی تھے بارہ بنکی میں، ساغر اعظمی. ساغر، انہوں نے پڑھا تھا میں شمر کے ہاتھوں میں تلوار ابھی دے دوں. ہاں، کیا وہ سرکار اگر کہہ دیں تو ساغر کا سر، ساغر کا، یہ ایسا ہی مصرع تھا کچھ. اس پر ایک ہنگامہ مچ گیا تھا کہ صاحب یہ کیا آپ پڑھ رہے ہیں، اور اب نہ جانے کیا کیا پڑھ کے لوگ چلے جاتے ہیں. یعنی جو مدح زیادہ ہے، یعنی قصیدہ گوئی والا معاملہ بہت کم رہ گیا ہے. ہاں، اب تو وہ اب اس میں خاص طور سے جو آج کل یہ حالات حاضرہ کو لا رہے ہیں، مثلاً فلسطین کو نظم کر رہے ہیں، جبکہ آغا مرزا جواد مرحوم خدا رحمت نازل کرے ہمارے مرجع تھے اور ایران آ گئے تھے وہ، ورنہ عراق میں ہوتے. آغا ہوئی کے بہت خاص شاگردوں میں تھے. آغا مرزا جواد تبریزی کی کتاب موجود ہے، شہادت کے معصوم عالم کو بہت انہوں نے لکھا ہے شاعر حسینیہ میں، میرے پاس ہے، اور میں اکثر محرم سے پہلے اس کے وہ کرتا ہوں. ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا ممبر سے خطبہ جو ہیں مثلاً مسئلہ فلسطین کو بیان کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہرگز نہیں، اس لیے کہ ممبر جو ہے فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے. وہ موجود ہے ان کا میرے پاس، سیاسی بازی گری کے لیے وہ ان کا مسئلہ فلسطین اپنی جگہ جو بھی ہو، لیکن ممبر سے. لیکن آج جو سلسلے شروع ہوئے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں. صحیح کہ کوئی یوکرین کی جنگ پڑھ رہا ہے تو کوئی فلسطین کا معاملہ پڑھ رہا ہے. اچھا، اور شعراء جو ہیں وہ نظم کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ شخصیات پڑھ رہے ہیں جہاں تک میں نے محسوس کیا ہے جو خیبر و خندق پڑھنے کے مخالف ہیں. ہاں، وہ فلسطین اور پڑھ رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ یہ بلائے جاتے ہیں مدح اہل بیت کے نام پہ، ہاں، اور یہ مدح کرتے ہیں شخصیات کی. سمجھا آپ؟ صحیح. جس میں نے ایک صاحب سے کہا بھی ہے ببانگے دوہل، انہوں نے کچھ شعر کسی کے لیے بھیجے تھے، کسی شخصیت کے لیے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بھیا اگر تم نے یہی شعر ائمہ اہل بیت کے لیے کہے ہوتے تو تمہیں جنت میں بیت ملتے. یہاں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. خسرت دنیا والآخرہ. اچھا، تو آخری سوال. جی. سوال کیا، درخواست کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے نوجوانوں کو؟ دیکھیے، خاص طور سے چونکہ محرم کی آمد ہے، جی، آج ذوالقعدہ کی پہلی ہو گئی. جی جناب فاطمہ معصومہ کی ولادت تھی، اس کی مبارکباد بھی. جی، ماہ ذوالقعدہ آ گیا، محرم کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی. عزاداری جیسا کہ آیت اللہ خمینی نے اپنے وصیت نامے، چونکہ میں نے وصیت نامے کا ترجمہ کیا ہے آیت اللہ خمینی کا، میں نے دیکھا بھی آپ کا ترجمہ. وہ اس وقت میں ایمبیسی میں تھا اور وہاں ترجمہ کیا، تو انہوں نے لکھا ہے کہ عزاداری ویسی کرو جیسے بزرگ کرتے تھے. اور اس کے سلسلے میں ایرانی سے چھپی ہوئی ایک کتاب ہے عزاداری سنتی ایران، 2 بڑی جلدوں میں. اس میں 400 500 علماء کے فوٹو کے ساتھ پورے پیغامات ہیں کہ عزاداری کیسے ہوتی تھی، خواہ وہ کمر زنی ہو، زنجیر زنی ہو، سب کے حوالے سے، یا طبل ہو، یا جتنی چیزیں ہوں، وہ میرے پاس 2 جلدوں میں موجود ہے. اس لیے کہ میں ہمیشہ ہواؤں میں باتیں نہیں کرتا ہوں جب تک حوالہ نہ مل جائے. تو وہ 2 جلدیں میرے پاس ہیں، مجھے کسی نے دی تھیں، اور وہ دونوں محفوظ ہیں. اور اس میں تصویر کے ساتھ علماء کا عزاداری کرنا، عزاداری کے جلوسوں میں شریک ہونا، سینہ زنی کرنا، یہ تمام چیزیں. لہذا میرا پیغام ہے خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے کہ وہ عزاداری اسی طرح کریں جیسے بزرگ کیا کرتے تھے، اور اس میں غم کا تصور ہونا چاہیے. بے شک. یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی صورت کو دیکھ کے واہ واہ کر رہے ہیں کسی کو، بلکہ انہیں اس غم کے تصور کے ساتھ بحق محمد و آلہ الطاہرین ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ عزائے سید الشہداء اہل بیت کی مدح کرنے والے وہ سب محفوظ رہیں، خواہ نثر میں خواہ نظم میں. اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خصوصیت کے ساتھ جنگیں ضرور پڑھیں خطبہ. اس لیے
کہ میں پڑھتا ہوں مجالس میں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ خیبر و خندق تو دعائے ندبہ نہ پڑھو، صحیح، دعائے ندبہ میں تو باقاعدہ زیارت روز غدیر نہ پڑھو، زیارت مخصوصہ جو ہے، اس لیے کہ میں نے ٹک لگا رکھے ہیں کہ کیا کیا اس میں امام علی النقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زیارت جامعہ نہ پڑھو۔ صحیح، بہرحال بہت شکر گزار ہوں آپ سب حضرات، بہت شکریہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا زاہد احمد صاحب قبلہ دام ظلہ العالی کا۔ الغدیر چینل کے ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، آج آپ کے سامنے قبلہ و کعبہ سے بات چیت ہوئی۔ حیدر رضا اور سید غلام حسین صدف جونپوری اب اجازت طلب ہیں، اگلے کسی پروگرام میں کسی محبوب شخصیت کے ساتھ پھر روبرو ہوں گے۔ والسلام علم و ادب پن سے میری بات ہو